ارادہ بنا کہ تقریر کے ذریعے میدان عمل میں اترا جائے، چونکہ یہ تبلیغ کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ تو آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کی صورت میں، پھر اس کے بعد آس پاس کے محفلوں میں، میلاد شریف کے محفلوں میں، اس طریقے سے یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اور پھر الحمدللہ آج بزرگوں کا فیضان ہے کہ پورے ہندوستان کا سفر کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ کو پورا ہندوستان ایک خطیب کی حیثیت سے جانتا ہے، تو ہم آج یہ جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی تقریر آپ نے کب کی؟ دراصل یوں تو مجھے بچپن سے کچھ نظامت کا شوق تھا، اور وہ شوق بچپن سے تھا، دور طالب علمی میں نظامت کرتا بھی تھا، لیکن جب 2012 میں میری دستار بندی ہوئی تو جی اس وقت جو ہندوستان کے بڑے ناظم مانے جاتے تھے علی احمد سیوانی صاحب، اتفاق سے اس سال وہ تشریف نہیں لائے تھے، جی تو ہمارے اساتذہ کے مشورے پر انہوں نے حکم دیا، میری دستار بندی بھی تھی، اور اس کے باوجود مہمانوں کو چھوڑ کر کے 2 دن لگاتار عرس عزیزی میں حضور حافظ ملت کے عرس پاک کے موقع پر دونوں دن مجھے نظامت کرنے کا الجامعۃ الشفیہ مبارک پور کے اسٹیج پر شرف حاصل ہوا۔ جی لیکن اس کے بعد پھر جب اسی سال فارغ ہونے کے بعد میں نے مصر کا سفر کیا، جی پھر وہاں جانے کے بعد کچھ احباب بھی تھے، پھر یہ تھا کہ سال بھر غیب بھی ہو چکا تھا، تو واپس آنے کے بعد کیا کیا جائے، تو ارادہ بنا کہ اب ہندوستان کی سرزمین پر چونکہ نظامت کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اس کا فائدہ تو متتبع ملے گا نہیں، جی تو اس لیے ارادہ بنا کہ تقریر کے ذریعے میدان عمل میں اترا جائے، چونکہ یہ تبلیغ کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ تو آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کی صورت میں، پھر اس کے بعد آس پاس کے محفلوں میں، میلاد شریف کے محفلوں میں، اس طریقے سے یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اور پھر الحمدللہ آج بزرگوں کا فیضان ہے کہ پورے ہندوستان کا سفر کیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی وراثت نبویہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام، صحابہ سے تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین سے ہوتے ہوئے، فقہا سے ہوتے ہوئے ہمارے اساتذہ تک پہنچی تھی، اس وراثت کو ہم قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ میں خطاب کرنا، یہ تو آغاز ہوا، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلی مرتبہ آپ کا اشتہار میں کب نام آیا کہ جو ہے اب آپ کو جلسے میں خطاب کرنا ہے؟ یہیں پر عرس کے موقع پر مانی جی پور شریف کی ہی محفل تھی، جی آستانے کا عرس تھا، سیدی سرکار راجی حامد شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مبارک آستانہ ہے اس سرزمین پر، اور یہیں پر ساتھ ہی ساتھ ایک آستانہ ہے اسی کے قریب میں، جو کہ سید سالار مسعود غازی کے ہم نوا یہاں پر تشریف لائے تھے، جس میں سے ایک آستانہ حضرت زندہ سختہ پہلوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا آستانہ حضرت شاہ جمال الدین اولیاء رحمۃ اللہ جی علیہ۔ یہ دونوں بزرگ ہیں الحمدللہ، جن کی خدمت میں ہمیں رہنے کا بھی شرف حاصل ہے، اور اس آستانے کے ہم اس خاندان سے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ایک زمانے سے اس آستانے کی خدمت اور جانب کشی کا شرف ہمارے گھر والوں کو حاصل ہے۔ تو الحمدللہ اسی کے عرس کی تقریب کی شروعات ہوئی، تو اس میں ایک بڑا پروگرام ہوا، دیگر مشائخ بھی آئے تھے، تو ان مشائخ نے حکم دیا کہ کھڑے ہو کر کے آپ بھی کچھ بیان کیجیے، جی تو وہ پہلا خطاب کا موقع تھا کہ آستانے کے قریب الحمدللہ میں نے کھڑے ہو کر کے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں تھوڑی دیر خطاب کا شرف حاصل کیا۔ جی، یعنی پہلی مرتبہ آپ کو اپنے ہی گاؤں میں مانک پور شریف میں، جی ماشاء اللہ۔ آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے آپ کے پاس کال آتے ہوں گے تو لوگ نذرانہ پوچھتے ہوں گے، تو آپ نذرانے کا ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہمارا جو مزاج ہے وہ نذرانہ طے کرنے کا مزاج نہیں ہے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسا نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پروگرام کہاں پر ہے، کتنی دوری پر ہے، اس کے اعتبار سے ان سے آنے جانے کے کرائے کے تعلق سے اخراجات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کر دیا جاتا ہے۔ دور کا سفر ہے تو فلائٹ کا ٹکٹ ہے، یا قریب میں ہے تو ٹرین کا، یا بائی روڈ میں اپنی گاڑی سے ہی سفر کرتا ہوں۔ جی تو الحمدللہ مقصد یہ نہیں ہوتا، بارہا کتنے پروگرام ایسے ہوتے ہیں، اللہ کا بے پناہ کرم ہے، تحدیث نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں 1 روپے نذرانہ نہیں ملتا ہے، یا ملتا بھی ہے تو میں واپس بھی کر دیتا ہوں، جی اور اس کے علاوہ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جن میں الحمدللہ جو بھی اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے وہ لوگ نوازتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی اپنا مزاج نہیں ہے نذرانہ طے کرنے کا، اور صرف سفر کے تعلق سے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے تعلق سے صرف میں کہہ دیتا ہوں۔ جی، اگر وہ بھی نہ بتایا جائے تو پھر بہت ہی ایک دم ہلکا سمجھنے لگتے ہیں لوگ، تو اس لیے، کیونکہ آج کل دیکھا ہی جا رہا ہے، ماحول ایسا ہو گیا جو جتنا نذرانہ لے گا وہ اتنا ہی بڑا خطیب ہے۔ یہ بات سچ ہے، اس کا احساس میں نے کیا کہیں نہ کہیں کہ جو لوگ نذرانہ طے کرتے ہیں ان کو بڑا مقرر سمجھا جاتا جی ہے، بلکہ کچھ پروگرام تو کینسل ہو گئے، ہم نے نذرانہ بتایا نہیں، تو بعد میں خبر ملی کہ جب آپ نذرانہ نہیں مانگتے تو پھر آپ تقریر کیا کریں گے۔ کچھ ایسی ذہنیت بھی ہے جی بعض جی ہندوستان کے علاقوں میں، تو جی، یہ بات سچ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مزاج یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، توکل بے تو شک۔ اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، مزاج نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ کبھی بنے بھی نہ۔